فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت للخلق کافا وختم بی النبیون او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے 6 چیزوں کے ذریعے باقی نبیوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ جوامع الکلم کا معنی یہ ہے کہ الفاظ تھوڑے ہوں معنی زیادہ ہوں۔ یہ حضور کا خاصہ تھا کہ میرے آقا ایک جملہ بول دیتے تھے تو معنی و مطالب کا سمندر عطا کر دیا کرتے تھے۔ الفاظ تھوڑے معنی زیادہ، یہ حضور کا خاصہ ہے۔ دوسری چیز فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ یہ آقا کریم کا رعب تھا کہ حضور کا دشمن 1 مہینے کی مسافت دور بیٹھا ہوتا تو آقا کریم کے وجود کا رعب اس پہ طاری ہو جاتا تھا۔ یعنی 1 مہینے کی مسافت دور بیٹھنے والا دشمن رسول آقا کریم کے رعب سے کپ کپانے لگ جاتا۔ یہ نبی کریم کی آمد تھی کہ ایران کے اندر آتش کدہ تھا، ایران کا 1000 سال سے وہ بجھا نہیں تھا۔ 1000 سال سے لوگ اس کی عبادت کر رہے تھے، 1000 سال سے آگ بجھی نہیں تھی۔ ایک آتا وہ آگ جلاتا، وہ جاتا، دوسرا آ جاتا، پورے 100 سال تک آگ نہ بجھی۔ لیکن جب آقا کریم کا میلاد ہوا تو آتش کدہ ایران کی آگ فوری بجھ گئی۔ دنیا کو پتہ چل گیا کہ آج کے بعد آگ کی پرستش نہیں ہوگی، آج کے بعد پرستش ہوگی تو محمد کے رب کی ہوگی۔ اور جو ایران کا ایوان تھا اس کے 14 کنگرے ٹوٹ کے زمین پہ آ گرے تھے، کہاں مکہ اور کہاں ایران۔ یہ حضور کی ولادت تھی، میرے آقا کا یہ رعب تھا کہ آقا کریم کے رعب سے اس کے 14 کنگرے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا تھا؟ اس سے مراد یہ تھا کہ اب ایران کی شہنشاہی قائم نہیں رہے گی، فارس کے بادشاہوں کا اب راج نہیں رہے گا۔ 14 کنگرے بھی ٹوٹ گئے تھے اور عثمان غنی کے دور تک ایران کا آخری 14واں بادشاہ بھی مارا گیا تھا اور ایران کو اللہ تعالی نے مکمل طور پہ مسلمانوں کے قبضے میں داخل فرما دیا تھا۔ یہ نبی کریم کا رعب ہے۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے۔ مال غنیمت کے بارے میں آپ نے پچھلی تقریر میں سنا تھا کہ جنگ کے دوران جو مال قبضے میں آئے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ لڑائی کے ذریعے آئے تو مال غنیمت، لڑائی کے بغیر آئے تو مال فے ہے۔ یہ مال پہلے نبیوں کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، سارے کا سارا مال جلا دیا جاتا، آگ لگا دی جاتی، 1 درم و دینار بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ رسول پاک کا صدقہ اللہ نے مال غنیمت کو مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، اللہ نے میرے لیے ساری روح زمین کو پاک کر دیا، سجدے کے قابل کر دیا۔ پہلے نبی ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، پہلی امت ہر جگہ نماز نہیں ادا کر سکتی تھی۔ آج آپ لوگ اپنے مربوں میں گئے ہیں، زمین میں گئے ہوئے ہیں، نماز عصر کا ٹائم 15 منٹ رہ گیا، گاؤں 2 میل دور ہے، اگر آپ پیدل چل کے آئیں گے تو نماز کا ٹائم نکل جائے گا۔ اگر آپ وضو کے لیے پانی تلاش شروع کر لیں گے تو پھر نماز کا ٹائم نکل جائے گا۔ آپ زمین پر ہاتھ مار کے تیمم کے 2 فرض پورے کر کے اپنے کھیت کے بننے پر بھی سجدہ کر لیں، جتنی جو ہے فضیلت مسجد میں نماز پڑھنے کی ہے اور جس طرح یہاں نماز ہو جائے گی اسی طرح کھیت کے بننے میں بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ یہ میلاد کی برکت ہے کہ اللہ نے پوری روح زمین کو پاک کر دیا۔ اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں 5ویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میرے محمد کی مصطفائی ہے۔ تحت و سرا سے لے کے اوج سریا تک، عرش اولا سے لے کر زمین کی نچلی تہ تک، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد کی مصطفائی ہے۔ اور 6ٹھی چیز فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، کہ اللہ جل مجدہ نے
میرے ذریعے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔